جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ایپیسوڈز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ انزل کو جب سے سعدی نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، وہ ہاسٹل میں ایسے ہلکی پھلکی ہو کر رہ رہی تھی جیسے سر سے بوجھ سا اترا ہو۔ اس کے امتحانات شروع ہو گئے تھے، وہ سکون سے اپنے امتحانات دے رہی تھی۔ سعدی سے مسلسل اس کا رابطہ تھا، سعدی کا خیال رکھنا اور ہر بار اس سے پوچھنا کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں۔ انزل کو محسوس کروا رہا تھا کہ کوئی توجہ دے اور آپ کو چاہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بھر میں جب جی چاہتا سعدی کو میسج کر دیتی، وہ اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا، جواب ضرور دیتا تھا۔ بسمہ اور افرا بھی اس کے میسج کا فوری جواب دیتی تھی۔ انزل جو پہلے موبائل کہیں بھی رکھ کر بھول جایا کرتا تھا، اب ہر وقت موبائل لیے گھومتی تھی۔ وہ بدلنے لگی تھی۔ وہاں مقدس بیگم کا بھی اس دفعہ اس سے مسلسل رابطہ رہا تھا اور وہ خوش تھی کہ اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے جگہ بننے لگی ہے، مگر اس توجہ اور رابطوں کے تسلسل کی وجہ اس کے حویلی پہنچنے پر کھلی تھی۔ اس کی شادی شہریار کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ شہریار بلوچ، جس کی اب وہ مدد تک لینے کو تیار نہیں تھی، اسے ساری عمر کے لیے اسی کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس نے بھرپور احتجاج کیا، وہ شادی کی پرزور مخالفت کی، مگر سب رائے گا گیا تھا کیونکہ مقدس بیگم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے پر تھک کر اس نے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق شہریار نے اسے لڑکے کو بلانے کا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی کیا جائے گا، تبھی اس نے فوراً سعدی کو حویلی آنے کا میسج کر دیا۔ سعدی اس کا میسج دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انزل کا یوں ایمرجنسی میں بلانا ہی سعدی کو باور کروا گیا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ حویلی میں اس کی زندگی اور اہمیت کیا تھی یہ تو وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، نہ سوچنے کا وقت لیا۔ اوکے کا میسج کر کے تیاری باندھ لی۔ وہ بلوچ حویلی والوں کو بخوبی جانتا تھا کہ وہ کیسے پتھر دل اور ظالم لوگ تھے اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نے انزل سے ہمیشہ اس کی مدد کرنے کا وعدہ لیا تھا اور وہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ اگلی صبح ہی حویلی پہنچ گیا اور مقدس بیگم انزل کے عاشقی کے طور پر اپنے بھتیجے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے اسے زیر کرنے کے لیے سوالات کا سلسلہ جاری کیا تھا، مگر سعدی عام لڑکا بالکل نہیں تھا۔ وہ چرب زبان اور حاضر جواب تھا۔ اس کے جوابات اور اطمینان نے جنت بیگم کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انزل نے حویلی کے اکلوتے وارث شہریار بلوچ کو ٹھکرا کر سعدی کو چنا تھا، اور اس میں جنت بیگم نے اس کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مطمئن تھی۔ مگر اس معاملے میں شہریار کا خاموشی سے شہر لوٹ جانا ناقابل فہم عمل تھا، اور باقی سب تو ایک طرف، خود انزل بھی اس رد عمل پر حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا واقعی شہریار صرف تایا سائیں کے کہنے پر مانا تھا اور سعدی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظر میں یہ معاملہ بہت سادہ سا تھا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن نہ یہ معاملہ سادہ تھا، نہ ہی شہریار بلوچ اتنا سیدھا انسان تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جینے والا انسان تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ ہستی کو اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ یہ بات صرف وہ لوگ مان سکتے تھے جو ابھی تک شہریار بلوچ کو اچھے سے جانتے نہیں تھے۔ شہریار کی ضد پر جہانگیر صاحب ڈیرے سے واپس حویلی پہنچے اور سنجیدگی سے انزل اور سعدی کے نکاح کا حکم دے دیا۔ سائیں، وہ تو پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اس لیے کیا بہتر ہے مجھے ایک موقع دیں، میں اسے سمجھا لوں گی، مقدس بیگم ہڑبڑا کر بولی۔ وہ ان کے اس اچانک فیصلے پر گھبرا گئی تھی۔ کتنا موقع چاہیے؟ 2 دن سے حویلی میں سب پریشان ہیں اور تمہاری بیٹی کو کچھ پرواہ ہی نہیں، خود غرض بنی اپنے اس کزن کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میرا بیٹا حویلی سے چلا گیا ہے اور تمہیں ابھی بھی موقع چاہیے؟ رہنے دو مقدس بیگم، میں نے دیکھ لیا تمہیں اور تمہاری بیٹی کو، ساری زندگی ہم نے اسے بیٹی کی طرح رکھا اور پالا ہے، مگر اس موڑ پر آ کر اس نے ان لوگوں کو ترجیح دی جنہوں نے ساری عمر پلٹ کر تم دونوں کو دیکھا ہی نہیں۔ جہانگیر صاحب غصے اور تنفر سے بولتے چلے گئے۔ مقدس بیگم کا چہرہ خیفت سے سرخ ہونے لگا۔ دروازے کے باہر کھڑی انزل سر جھکائے افسردگی سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ مقدس بیگم سے سعدی کی بات کرنے آئی تھی۔ وہ کہنے آئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو انزل سعدی سے شادی نہیں کرے گی، مگر اس کے بدلے وہ شہریار سے آزادی چاہتی تھی۔ مگر جہانگیر صاحب کی باتیں سن کر اسے دکھ پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنے تایا کا ایسے دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کی نیکی مانو کہ وہ تمہاری بیٹی کی خوشی کے لیے خاموشی سے چلا گیا ہے۔ اگر وہ ایسے انزل کے لیے خاموش نہ ہوتا تو میں کبھی اس تیسرے لڑکے کے لیے نہ مانتا، مگر شہریار درمیان سے ہٹ جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں انزل کی مرضی کے مطابق اسے شادی کی اجازت دے دوں، ورنہ جیسے انزل نے دیدہ دلیری سے ہمارے سامنے اس لڑکے کو لا کھڑا کیا تھا، میں بغیرتی کے اس مظاہرے پر
اس لڑکے کا قتل کر دیتا اور لاش بھیجتا اس کے گھر والوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بلوچ حویلی والوں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب کے اس جملے پر انزل کا دل سعدی کے لیے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس لیے بہتر ہے اب تم مزید جھوٹا ڈرامہ مت کرو اور خوشی سے تیاریاں کرو۔ میں اسی جمعہ کو انزل کا نکاح اس لڑکے سعدی کے ساتھ کر دوں گا۔ جہانگیر صاحب سرد لہجے میں بولتے احسان جتا رہے تھے۔ مقدس بیگم کو چپ ہونا پڑا۔ باہر کھڑی انزل خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کا قصہ تمام ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی جنت بیگم نے یہ فیصلہ سنا تو گمسم سی ہو گئی۔ نہ جانے یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، ان کی پریشانی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انزل کی خاموشی دیکھتی تھی تو سعدی بہتر لگ رہا تھا، مگر مقدس کی باتیں بھی دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ سعدی واقعی انزل کو وہ زندگی نہیں دے سکتا تھا جو شہریار کے ساتھ شادی کرنے پر ہوتی۔ انزل اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر جا گری۔ زندگی میں پہلی بار شہریار بلوچ جیسے بد دماغ اور جنگلی انسان نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا۔ شکر ہے اتنی تو عقل ہے، کم سے کم شادی کے معاملات میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حویلی والوں کا میری زندگی پر آخری احسان ہوگا۔ اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر حویلی والوں سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز ہوتی دل ہی دل میں پہلی بار شہریار کے احسان پر تشکر سے بھری ہوئی تھی۔ سعدی مہمان خانے میں آرام کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر موبائل اٹھایا اور اسے میسج لکھنے لگی، تھینکس پارٹنر، تمہاری مدد کی وجہ سے آج میری ہمیشہ کے لیے شہریار بلوچ نامی بلا سے جان چھوٹ گئی۔ بس تمہیں ایک تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ تایا سائی نے تمہارا اور میرا نکاح طے کر دیا ہے۔ وہ مجھے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اب تمہیں میری خاطر یہ نکاح کرنا ہوگا۔ مجھ پر ایک یہی احسان کر دو اور ماموں مامی سے خود بات کر لو پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے میسج کر رہا تھا جب دھار سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چڑھ کر سیدھی ہوئی۔ سامنے مقدس بیگم تیش بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انزل نے تھوک نگلتے ہوئے ان سے بات کرنی چاہی۔ جب وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی، خوش ہو جاؤ، تیرے تایا سائی نے تمہارا اور سعدی کا نکاح طے کر دیا ہے۔ مقدس بیگم نے تنفر سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تم جیسی بے حس بیٹی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ماں کو ذلیل کروا کر اپنی خوشیاں سمیٹنے میں لگی ہوئی ہو، اور وہ سعدی اگر شہریار درمیان میں نہ آتا تو آج اس کی لاش پہنچتی گھر، اور اس سب میں صرف تمہارا قصور ہوتا۔ ساری زندگی تم میرے بھائی کے اس نقصان کا ازالہ نہ کر پاتی۔ نہایت خود غرض ہو تم، صرف اپنا سوچتی ہو۔ مقدس بیگم اپنی ساری نفرت اور غصہ لفظوں کی صورت اس پر انڈیلتی جا رہی تھی۔ انزل ہکا بکا سی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ معاملہ سنبھل جانے پر اسے الزام دے رہی تھی، تایا سائیں چاہے جتنی دھمکیاں دے دے مگر وہ سعدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے خود غرضی سمجھ لیں، کیونکہ میری ماں نے مجھے ورثے میں خود غرضی ہی دی ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ یہی کیا، صرف اپنا سوچا، اپنا سکون، اپنی خوشی، چاہے اس کے لیے سب رشتے قربان کرنے پڑے۔ میں نے بھی وہی کیا۔ میری خوشی یہی ہے کہ میں حویلی والوں سے الگ ہو جاؤں۔ ہاں، مجھے صرف تایا سائیں کے لیے افسوس ہے، میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انزل سپاٹ لہجے میں بولتی مقدس بیگم کو حیران کر گئی تھی۔ وہ پرانی روتی دوتی منتیں کرتی انزل نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے لیے لڑ رہی تھی، اپنے لیے خود فیصلہ لے رہی تھی، اور اس کا ساتھ دینے والا بھی ان کا اپنا بھتیجا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، خوش رہو، مگر یہ بات یاد رکھنا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تم شادی کے بعد بھول جانا تمہاری کوئی ماں ہے۔ میں صرف جہانگیر سائیں کی بیوی اور شہریار کی ماں ہوں۔ تمہارا حوالہ میرے لیے نہایت شرمناک ہے۔ تمہیں اپنی وہ ماں خود غرض لگ رہی ہے جس نے تمہاری خاطر اس حویلی میں رہنے کے لیے خود سے نہایت بڑی عمر کے مرد سے شادی کی اور بیوی بنی، صرف اس لیے تاکہ تمہیں اس حویلی میں تمہارا حق مل سکے۔ میری قربانی کی وجہ سے تم آج شہر کے مہنگے ترین ہاسٹل میں رہ رہی ہو، مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ یہ سب تمہیں کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف جہانگیر سائیں کا تم پر احسان ہے، ورنہ تمہارے باپ کو تو برسوں پہلے ان کے باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اگر ان حویلی والوں کا سہارا نہ ہوتا تو آج تم اور میں اسی بسیدہ بلڈنگ کے پرانے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے اور مزدوری کر کے کما رہے ہوتے۔ مقدس بیگم نے اس پر احسان جتایا اور غصے سے پلٹ کر چلی گئی۔ انزل اپنی جگہ جامد بیٹھی رہ گئی۔ اگر اس پر جہانگیر صاحب نے کوئی احسان کیا بھی تھا تو انہوں نے تو کبھی نہیں جتایا تھا۔ اس پر اس کے تایا کے کیے احسانات اس کی اپنی بیوی نے جتائے تھے۔ کاش اب میری خاطر مجھے اس حویلی میں کبھی لائی ہی نہ ہوتی، تاکہ یہ لوگ مجھ پر احسان نہ کر سکتے۔ کاش آپ نے میری خاطر صرف اتنا کیا ہوتا کہ میرے خوف سے بڑے بچپن میں میرا سہارا بن جاتے۔
آپ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہلکی سی پکار پر بھی ڈر کیوں جاتی ہیں، کمرے کا دروازہ دن رات لاک کیوں کیے رکھتی ہیں۔ کاش میری خاطر امیر بوڑھے سے شادی کر کے عیش و عشرت کی زندگی جینے کی بجائے اپنے مرحوم شوہر کے اس پرانے گھر میں رہ کر مجھے پال لیا ہوتا۔ انزل دکھ سے آنسو بہاتی سسک رہی تھی۔ اس کے دل سے مقدس بیگم پہلے ہی اتر چکی تھی، مگر آج تو اسے لفظ ماں سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر جہانگیر صاحب کی کال آئی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے نارمل انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے تمہاری خواہش پر انزل اور اس لڑکے کا نکاح جمعہ کے روز رکھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نہیں آؤ گے، مگر پھر بھی سوچا بتا دوں۔ جہانگیر صاحب سنجیدہ سے لہجے میں بول رہے تھے۔ ان کا دل اب انزل سے بری طرح بدظن ہو چکا تھا، اس لیے اس کے نکاح کا بتاتے ہوئے لہجے میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں کیوں نہیں آؤں گا؟ ضرور آؤں گا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ شہریار کے جملے پر جہانگیر صاحب کو لگا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیوں آؤ گے؟ کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ انزل نے تمہاری دلہن بننا تھا، مگر وہ کسی اور کے لیے سجے گی۔ تم کس قسم کے انسان بن گئے ہو؟ شہریار کوئی بات تمہیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا صرف میں ہی پاگل ہوں جسے یہ غیرت کا معاملہ لگ رہا ہے؟ جہانگیر صاحب غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ شہریار یکدم سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں انزل کے نکاح پر یہاں منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں اور سب کو بولنے کا موقع دوں تاکہ سب یہ سمجھے کہ مجھے فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں انزل کے نکاح میں آؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں، میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے اپنے باپ کو اسی کے حساب سے جواب دیا۔ جہانگیر صاحب اس کی باتوں پر دل ہی دل میں متفق ہوتے خاموش ہو گئے۔ میں آؤں گا تو باقی بات کریں گے، ابھی رکھتا ہوں، شہریار نے سادہ سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اپنی سوچ اور اپنے خیالات اپنے باپ سے چھپا گیا۔ اس نے بالکل ظاہر نہیں کیا وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیسا محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ منزل کا نام کسی اور کے ساتھ جڑتا سن کر ہی اندر سے جل اٹھا تھا۔ اس نے فائلز بند کی اور موبائل پر کوئی نمبر ملایا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھا چکی تھی اور آنکھیں بے تاثر ہو رہی تھی۔ ہیلو شہریار بلوچ۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی آگے سے سوالی انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں جی، نکاح جمعہ کے روز ہے، باقی جو سب جیسے سمجھایا ویسے ہی ہونا چاہیے۔ میں کوئی کمی بیشی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی فنکشن خراب ہونا چاہیے۔ شہریار نے سنجیدگی سے اور دو ٹوک لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور آگے سے اوکے سنتے ہی کال کاٹ دی۔ میں شہریار بلوچ ہوں، کوئی گرا پڑا انسان نہیں جسے کوئی بھی اٹھ کر ٹھکرا دے۔ میں اس صورت میں واقعی قتل عام کر دیتا، مگر مجھ میں ابھی انسانیت باقی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں انزل بلوچ، کیونکہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور میں اپنی محبت سے دستبردار کبھی نہیں ہونے والا۔ شہریار چیئر کی بیک سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ آنکھوں میں اس کا من موہنا سراپا سا آن رکا تھا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مقدس بیگم رسمی طور پر انزل کی تیاری کروا رہی تھی اور جنت بیگم یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ فیصلہ آگے جا کر انزل کے حق میں غلط ثابت ہوا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ نکاح ایک دن بعد تھا۔ نسرین اور شہرین ایک روز پہلے ہی اپنے بچوں سمیت خوشی سے شرکت کرنے آ چکی تھی۔ انزل حسب معمول سب سے لاپرواہ حویلی کے باغ میں سادی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ امی ابو کو کہہ دیا ہے وہ شام تک پہنچ جائیں گے۔ امی حیران ہو رہی تھی کہ میں نے اچانک یہ فیصلہ کیوں لیا۔ سادی کچھ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ایم سوری، میں نے تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیا۔ انزل شرمندگی سے سر جھکا کر بولی تو وہ چونک گیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں وہ وعدہ آخر تک نبھاؤں گا۔ ظاہر ہے میں تمہیں مدد کی آس دلا کر بیچ راستے میں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا۔ سادی نے نرمی سے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ انزل رشک سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل اور بھرپور انسان تھا وہ، جس میں ڈھونڈنے سے بھی انزل کو کوئی خامی یا برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت کیوں نہیں ہوئی۔ اچھا تھا میں بس ہر بری یاد اور مشکل وقت بلا دیتی۔ انزل نے تاسو سے سر ہلایا تو سادی بے ساختہ ہنس پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، محبت کا کیا ہے، وہ تم مجھ سے نکاح کے بعد کر لینا۔ سادی نے بھی اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ انزل نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تم جانتے ہو میرا مقصد کچھ اور ہے اور یہ نکاح تو بس ایک کمٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ انزل سنجیدہ ہوئی تھی جب سادی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نکاح نکاح ہوتا ہے انزل، اور جب میں تمہیں پسند ہوں تو ڈر کس بات کا ہے؟ آج تو سادی اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھانے پر تلا ہوا تھا۔ دیکھو پارٹنر، مجھے تمہارے فیوچر پلان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو چاہے آزادانہ طور پر کر سکتی ہو، لیکن میں… یہ کہہ کر سادی خاموش ہوا تھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس خارج کر کے سادی نے آنکھیں کھولی۔
سامنے اپنی پریشان حال کزن کو دیکھ کر پیار سا امٹ آیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا، انزل ہم پارٹنر بن سکتے ہیں تو لائف پارٹنر کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ مجھے تم پسند ہو اور تمہاری زندگی میں میرا ایک الگ مقام تو ہے میرے خیال سے، تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سعدی کی باتوں نے انزل کو حیران کر دیا تھا، حالانکہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا صرف ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ انزل اور سعدی کی شادی بس ایک کمٹمنٹ تھی شہریار سے بچنے کے لیے، لیکن آج جو کچھ سعدی کہہ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ انزل چاہ کر بھی سعدی کو انکار نہیں کر پائی۔ شاید دل میں اس کے لیے اگر محبت نہیں رکھتی تھی تو اچھے جذبات ضرور رکھتی تھی، پھر شادی تو کرنی تھی۔ سعدی برا لڑکا نہیں تھا، شاید اس لیے منع نہیں کیا۔ کیا سوچ رہی ہو پارٹنر؟ سعدی نے اسے گمسم دیکھا، اس کا ناک دبا کر بولا۔ انزل کہنے لگی، کچھ نہیں سعدی، تم اچھے ہو اور ہو سکتا ہے مستقبل میں مجھے تم سے محبت بھی ہو جائے۔ انزل کی زبان پر وہی لفظ تھے جو اس کے دل میں تھے، ضرور ہو جائے گی محبت، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مجھے ہوگی ہے تو تمہیں بھی لازمی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل مہندی لگاتے ہوئے تم اپنی کلائی میں میرے نام کا پہلا حرف ضرور لکھوانا، یعنی کہ ایس۔ اگر تم نے لکھوا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں تمہارے دل میں خاص مقام رکھتا ہوں، ورنہ پھر… یہ کہہ کر وہ اپنے سر کھجانے لگا، شاید انزل کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ورنہ کیا سوچو گے؟ یہی کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ سعدی نے کن اکھیوں سے انزل کو دیکھا تھا۔ انزل واپس حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لوٹ گئی۔ پوری رات وہ سعدی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اچھا لڑکا تھا اور سب سے بڑی بات کہ انزل کے دل و دماغ کو پڑھ لیتا تھا، اس کے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ شہریار اور سعدی کا موازنہ کرنے لگی تھی، اس لیے سعدی کے حق میں دل سے رضامندی دینے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ اگلے روز انزل نے بس ایک ہی میسج سعدی کو کیا تھا، اپنا وعدہ کبھی مت توڑنا، مر کے بھی نہیں توڑوں گا۔ سعدی کی طرف سے برجستہ میسج پر جواب آیا تھا۔ مہندی لگاتے ہوئے انزل نے الفابیٹ ایس اپنے ہاتھ پر لکھوایا تھا، چہرے پر ایک مسکان بھی پورا دن سجی رہی تھی۔ پورا دن وہ سعدی کے خیالوں میں مسکراتی رہی تھی۔ بہت خوش شکل نوجوان تھا، ہنستا تھا تو گال پر ڈمپل سا پڑ جاتا تھا، جس سے اس کے چہرے کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ڈمپل کسی بھی لڑکی کا دل چرا سکتا تھا تو جھوٹ نہیں تھا۔ سعدی بھی انزل کے میسج کے بعد ہواؤں میں ہی خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بے شک اس کھیل کو شروع کرنے سے پہلے اس نے انزل کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا، لیکن حویلی میں آنے کے بعد جتنا وہ اس کے قریب رہنے لگا تھا، اسے انزل کے بارے میں جاننے کا جتنا موقع ملا تھا وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ کافی کیئرفل قسم کی لڑکی تھی، اس کی کئی باتوں نے سعدی کو حیران بھی کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدی تازہ روٹی کھانا پسند کرتا، اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کے دوران ملا ماں سے کہہ دیتی کہ سعدی کے لیے تازی روٹی بنا کر لاؤ، کبھی کہتی اسے میٹھے میں کھیر پسند ہے، آج کھیر میں خود بناؤں گی، اور بھی کئی ایسی باتیں انزل کی تھی جس سے اسے یہ لگتا تھا کہ صرف وہی نہیں بلکہ انزل بھی اسے سمجھتی ہے۔ انزل کے ساتھ زندگی بہت بہترین گزر سکتی تھی۔ ان دونوں میں اگر کوئی طوفانی محبت نہیں تھی تو انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی، اور ذہنی ہم آہنگی کا ہونا خوش آئندہ زندگی کی علامت ہے۔ شام ہوتے ہی سعدی بھی دلہا بننے کے لیے قریبی ایک سیلون میں گیا تھا۔ مقدس بیگم بے شک اس شادی سے خوش نہ تھی، لیکن اپنی بھابھی اور بسمہ افرا کی حویلی پہنچتے ہی بڑی خوشی سے خیر مقدم کیا تھا۔ جنت بیگم بھی ان سے ملنے باہر تک آئی تھیں، انہیں مہمان خانے میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ انزل کو دلہن بنانے کے لیے لڑکی گھر پر ہی آئی تھی، سرخ اور اسی جوڑے میں دلہن بنی انزل نے جب اپنا سراپا دیکھا تھا، سعدی کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ چہرے پر پڑا ڈمپل یاد آنے پر دل کسی اور لہر پر دڑکا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھی۔ بی بی جی آج تو نظر اتروا لیجیے گا، اپنی دلہے میاں کی نظر تو لازمی لگے گی آپ کو، دلہن بنانے والی لڑکی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر بلوچ نے شادی کا سارا انتظام حویلی کے وسیع و ریز باغیچے میں ہی کیا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے چودھری جاگیردار بھی پہنچ گئے تھے۔ انزل کے کمرے میں مقدس بیگم نہیں آئی تھی، اس بات نے انزل کا دل ضرور افسردہ کیا تھا، لیکن نسرین اور شہرین اپنی بیٹیوں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اپنے ہمراہ ہی اسے باہر اسٹیج سے لے کر گئی تھی۔ پورے باغیچے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ممانی اور بسمہ افرا بھی انزل کو دیکھ کر داد دیے بنا نہیں رہے تھے۔ عین اسی وقت شہریار بلوچ کی گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بلیک کلر کی پینٹ کوٹ اور تازہ بنی شیو میں سوٹڈ بوٹڈ اس کی تیاری بھی قابل دید تھی۔ اپنے گارڈ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹے کو یوں دیکھ کر جہانگیر بلوچ کا سینہ چورا ہوا تھا۔ بیٹے کو سینے سے لگایا کہنے لگے، تمہارے ظرف کو سلام کرتا ہوں شہریار بلوچ۔ اس نے مسکرا کر باپ کی کمر کو سہلایا تھا۔ بابا، مجھے انجل کی خوشی اپنے دل سے عزیز ہے، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ انہوں نے شہریار کو خود سے جدا کیا اور فرحت محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے بعد شہریار جنت بیگم سے ملا تھا۔ اب تک سٹیج پر بیٹھی انزل کی جانب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ مقدس بیگم نے خود سے آگے بڑھ کر
شہریار کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی انزل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا کوئی ماں ایسی سنگ دل ہو سکتی ہے؟ اپنی سگی بیٹی کو اس سے جدا ہونے جا رہی، اس کی طرف تو نظر بھر بھی نہیں دیکھا، اور اس شخص کے سینے سے لگا رہی ہے جو اسے دل میں کبھی ماں کا درجہ دے ہی نہیں سکتا۔ انزل نے آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو دل میں ہی کہیں گرایا تھا۔ اسی وقت حویلی کے باہر بینڈ باجوں اور ڈول کی آوازیں گونجنے لگی، یعنی کہ شادی کی آمد ہو چکی تھی۔ اس ڈول کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔